اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ دوسرے پارٹ میں آپ کو نماز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ نماز دینی اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہے، دشمن کے خوف کو دل میں آنے نہیں دیتی، اور ہم اپنی مصیبتوں میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ جب نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جس جگہ ادا کی جائے وہ پاک صاف ہونی چاہیے، وہ کسی سے چھینی ہوئی نہ ہو، زبردستی نہ تو لباس لیا ہوا ہو، نہ وہ جگہ لی ہوئی ہو، اور وہاں پر وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے ایک ارکان میں سیدھے کھڑا ہونا بھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز ادا کی جائے اس کی چھت اتنی نیچے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیدھے کھڑا نہ ہو سکے۔ جب نماز پڑھیں تو قیام کی ایک حالت ہے جس میں کہ ساکن بدن کو ہونا چاہیے، اس لیے جہاں نماز پڑھی جائے وہاں وہ ایسی جگہ نہ ہو جو ہلتی جلتی ہو، بدن ساکن رہے، اور ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں پر یہ پورا خیال ہو جائے، صحیح اطمینان ہو جائے کہ یہ نماز ہماری پوری ہو جائے گی۔ وہ پانی جس سے وضو کیا تھا وہ بھی پاک ہو، چھینا ہوا نہ ہو۔ یہ ایک ضروری بات ہے نماز کے لیے۔ جب خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی جو واجب 5 نمازیں ہیں، جس میں صبح کی یا فجر کی نماز جس کو کہیں گے وہ 2 رکعت کی ہوتی ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جو 2 رکعت کی نماز ہے اسی میں ہی تیسرے اور چوتھے رکعت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اور کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے اس کے نماز کے ارکان ہیں، جس میں ایک ہے قیام۔ قیام کے لیے ضروری ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہوگا اور وہ ہلے جلے گا نہیں۔ جتنی بھی ہم دعائیں پڑھیں گے ان سب میں یہ ضروری ہے کہ جسم ساکن ہونا چاہیے۔ صرف اس وقت جس وقت کے نیچے سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تب اٹھنے کی حالت میں ہم دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ ہمیں بڑے سکون کے ساتھ ادا کرنے ہوں گے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ دعائیں اردو، عربی، انگلش، ہندی سب میں ہیں، سب کا ترجمہ بھی میں نے دیا ہے ڈسکرپشن باکس میں، تو جو بچے جن کو اردو نہیں آتی وہ ڈسکرپشن باکس میں سے دیکھ کر ہندی میں یا انگلش میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی اس لیے ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا سنت ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے سکون کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ تکبیر کہتے وقت ہاتھ کانوں تک لے جائیں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر دینا چاہیے اور اقامت روانی کے ساتھ۔ اذان میں 18 جملے ہیں اور اقامت میں 17 جملے ہیں۔ اذان کے شروع میں 4 بار اللہ اکبر ہے، لیکن اقامت میں 2 بار ہے۔ اذان کے آخر میں 2 بار لا الہ الا اللہ ہے، اور اقامت میں 1 بار لا الہ الا اللہ۔ اقامت میں حی علی خیر العمل کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ کہنا ہو۔ اس میں اذان اور اقامت مرد اور عورت دونوں کو ہی کہنی چاہیے، اور اس طرح سے اس کے بعد پھر نماز شروع کرنا چاہیے۔ نماز کے ارکان میں سب سے پہلے ہے نیت۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں گے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ اس میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف ہم ارادہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کان کے پاس
لے کر جائیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الحرام۔ یہ اطمینان سے کہا جائے گا، اس میں بدن ساکن ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جائیں گے اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، انگوٹھے کانوں کے سامنے لائیں گے۔ یہ قیام کی حالت ہے اور اس میں تکبیر کہنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تھوڑی دیر سکون میں کھڑے ہونا ضروری ہے۔ جسم بالکل اس کے بعد کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں جسم سیدھا ہوگا، کندھوں کو نیچے کی طرف ڈھیلا چھوڑ دیں گے، ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں گے۔ بدن کا بوجھ دونوں پیروں پر ایک ساتھ ڈالا جائے گا، پیر آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ مرد اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں 3 انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک کا فاصلہ رکھ سکتے ہیں اور عورت دونوں پاؤں ملا کر رکھے گی۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد قرأت ہوگی۔ اس میں قرأت میں ہر واجب نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسرا کوئی پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ یا تسبیحات عربیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ قرأت پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے اور جھکیں گے، یعنی جھک جانا۔ رکوع میں یعنی جھک جانا، اور ہر رکعت میں قرأت کے بعد رکوع کرنا ضروری ہے۔ اتنا جھکنا ہوگا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور جسم ساکن ہو۔ مرد ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں گے اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلیں گے۔ عورت ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے گی اور گھٹنوں کو پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا۔ دونوں پاؤں کے درمیان دیکھیں اور پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ اب سجدے میں جانے کے لیے پہلے مرد اپنی ہتھیلیوں کو رکھیں گے اور عورت اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے گی۔ نمازی ناک کو سجدے گاہ پر یا کسی ایسی چیز پر رکھیں گے جس پر سجدہ کرنا جائز ہوگا۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں کانوں کے پاس رہیں گی اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی۔ مرد کوہنیوں کو جسم سے دور رکھیں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائیں۔ عورت کوہنیوں اور پیٹ کو زمین سے لگانے کی کوشش کرے گی، پیٹ جتنا نزدیک ہو سکے، اور بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا لیا جائے گا۔ سجدے میں درود اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سجدے میں پڑھیں سبحان رب الاعلی و بحمدہ۔ اس کے بعد سجدے کے بعد سیدھے بیٹھیں، بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ دائیں پیر کا اوپر والا حصہ یعنی پشت کا حصہ بائیں پیر کے تلووں پر رکھا جائے گا۔ ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کے بعد سجدے میں پھر سے جائیں۔ پھر سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کے بعد سجدے کے بعد اٹھیں۔ گھٹنوں کو آپ پہلے اٹھائیں گے اور بعد میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اس طرح سے جب اٹھیں گے تو اٹھتے وقت کہا جائے گا بحول اللہ وقوتہ وقوم وقود۔ اس طرح سے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہماری ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت پڑھنے کے لیے الحمد پڑھی جائے گی۔ الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھی جائے گی۔ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد قنوت جو ہے وہ مستحب ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جائے گا، ہتھیلیوں کو یہ تمام واجب نمازوں میں دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے ہے، اور ہاتھ چہرے کے سامنے رہیں گے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں گی، انگوٹھے الگ الگ ہوں گے، اور یہ ہتھیلیوں کو آپس میں ملا کر آسمان کی جانب رکھا جائے گا اور نگاہ ہتھیلیوں پر رہے گی۔ اس طرح سے یہاں پر پڑھا جائے گا اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرۃ
انا کا علی کل شیء قدیر، اللہ ہو اکبر۔ پھر اسی طرح سے ہتھیلیاں اوپر کر کے اب پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی وہی دعا پھر سے پڑھیں گے، رکوع کے پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں پھر وہی دعا پڑھیں گے، سجدے کے بعد پھر سیدھے بیٹھیں گے، سیدھے بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور دوسرے سجدے کے بعد پھر سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ اب سیدھے بیٹھنے کے بعد یہ جو حالت ہے اس کو ہم یہاں پر پڑھیں گے تشہد، اگر ہماری 2 رکعت کی نماز ہے، اور 2 رکعت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمیں سین کی آواز نہیں نکالنی، صاد کی آواز نکالنی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس طرح سے کرنے کے بعد پھر سلام پڑھا جائے گا، اللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار تکبیر پڑھی جائے گی، تکبیر کر کے یہ نماز تمام ہو گئی۔ اس نماز تمام ہونے کے بعد پھر مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام پڑھیں، کیونکہ اس کا پڑھنا بہت اجر ثواب رکھتا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ اس کے بعد کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھ کر اپنی حاجت طلب کریں گے، ہاتھ جوڑ کے خدا سے شکرانہ ادا کریں گے اور سجدے میں جھکیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، یہاں پر کسی بھی طرح کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا پڑھنے کے بعد یہ 3 بار کہیں گے انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اس کے بعد داہنا رخسارہ رکھیں اور یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو، یہ 3 بار کہیں گے۔ پھر بایاں رخسارہ زمین پھر جگہ پر رکھ کر 3 بار کہیں گے عفواً للہ۔ اس کے بعد پھر پیشانی کو زمین پر رکھ کر شکراً للہ کریں گے اور 1 بار کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد نماز کو تمام کر دیں گے اور سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہماری 2 رکعت نماز ہے۔ اگر 4 رکعت نماز ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی، تو اس میں جس طرح سے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں سجدوں کے بعد تشہد اور درود پڑھا تھا، اب اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اوپر کھڑے، اس میں ہم سلام نہیں پڑھیں گے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تیسری رکعت ہم نے شروع کی، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا تسبیحات عربی، پھر رکوع میں گئے، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے قیام میں، دونوں سجدے ادا کیے۔ دونوں سجدے کے ادا کرنے کے بعد ہم پھر کہیں گے بحول اللہ وقوتہ وقوم وقوت، اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ 4تھی رکعت شروع ہو گئی، اور 4تھی رکعت میں پھر اسی طرح سے ہم سورہ فاتحہ یا تسبیحات عربیہ پڑھی، اور پھر سے ہم رکوع میں گئے، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے قیام میں، اور پھر دونوں سجدے اسی طرح سے ادا کیے۔ تشہد کے بعد درود پڑھا اور سلام پڑھنے کے بعد نماز کو تمام کر دیا۔ یہ ہماری ساری نمازیں ادا ہو گئیں۔ ان نمازوں کے ادا کرنے میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ جب ہم اپنے گھر پر ہیں تو ہم نے پوری نمازیں ادا کی، لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کر رہا ہے تو یہ جو 4 رکعتی نمازیں ہیں یہ قصر ہوں گی۔
قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے وہ ہمیں 2 رکعت کی ہوگی، اور نیت میں ہم کہیں گے کہ 2 رکعت نماز قصر، وہ کون سی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، یا وہ عشاء کی ہے، اسی طرح سے ہم واجب قربتاً اللہ کر کے اس کی نیت کریں گے، اور جس طرح سے صبح کی نماز ہوتی ہے 2 رکعتی، اسی طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اب کتنا فاصلہ ہو، یہ 8 فرسخ جو پرانا چلتا تھا، یہ ہوتا ہے 28 میل 480 گز کے برابر، جس کو اگر آپ کلومیٹر میں تبدیل کریں تو یہ 44 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ چاہے ایک طرف سے جانے کا ہو یا آنا اور جانا کل ملا کر اتنی دوری ہو، اگر آپ اتنی دوری ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز قصر کی جائے گی۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پر قصر نماز ہے اور آپ کی وہاں پر قضا بھی ہو گئی ہے، تو آپ کو قصر اور قضا دونوں کی نیت کرنی ہوگی۔ قصر نماز کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8 فرسخ کی دوری ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک جگہ اپنا وطن بنا کے کچھ عرصے تک وہاں رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا وطن ترک کر دیتا ہے، تو جب کبھی وہ اسے اس جگہ پر وہ واپس آئے گا تو اس کی نماز قصر ہوگی۔ اب کچھ شرائط اور بھی ہیں جس میں نماز مسافر کو پوری پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے جیسے ڈرائیور، ریلوے گارڈ، ملاح وغیرہ، جس کا کہ کام ہی آنا جانا ہے، تو ایسے معاملات میں جہاں کہیں بھی وہ جائے گا اس کو اپنی نماز پوری پڑھنی ہوگی، یہاں پر قصر والی شرائط نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ 10 دن تک لگاتار رہنے کا ارادہ کرتا ہے، تب بھی وہ وہاں پر پوری نماز ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص 2 جگہوں کے بیچ میں کئی مرتبہ جائے، جبکہ وہ فاصلہ تھوڑا کم ہے، لیکن اگر وہ کئی مرتبہ آئے گا اور جائے گا اور یہ دوری 8 فرسخ کے برابر ہو جائے، لیکن کیونکہ وہ دوری کم تھی، کئی بار آنے کے بعد اس کو گنا نہیں جائے گا، اور اس حالت میں بھی نماز پوری ہی پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص، کوئی مسافر مدینہ منورہ، مسجد کوفہ، مسجد الحرام، ان جگہوں پر جائے گا، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ کوفے کے، مدینے کے پورے شہروں میں وہ نماز اپنی پوری پڑھے گا، اور اگر سید الشہداء علیہ السلام کے حرم مبارک کے 25 گز کی دوری پر، یعنی اس کے چاروں طرف اس کے سرکمفرنس میں اگر کوئی شخص ہوگا، تب بھی وہ اپنی نماز کو پوری ادا کرے گا۔ اب سفر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سجدہ ہو، تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر سجدہ آپ کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے بہتر تو خاک شفا ہے، جو کربلا کی مٹی ہے، اس کے اوپر آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد، یا ایسی چیز جو کہ زمین سے اگتی ہے لیکن پہننے اور کھانے کے کام نہیں آتی، جیسے لکڑی، درخت کے پتے، اس میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، یا وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے لیکن وہ جانوروں کا کھانا ہے، جیسے کہ گھاس ہو، بھوسا ہو، اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسے پھول ہیں جو کہ کھانے کے کام میں نہیں آتے، جیسے گل بنفشہ ہے، گل گاؤ زباں ہے، ان کے اوپر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کاغذ پہ بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد آپ نے سجدہ اپنا پورا کر لیا۔ یہ تو کچھ باتیں ہیں جو کہ قصر اور پوری نماز کے لیے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی بتانی ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکے، ایک تو یہ دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں بیٹھ کر نماز جب ہی ادا کرنی ہے جب ہم کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں۔ جب بیٹھ کر کسی مجبوری کے تحت، کسی چوٹ کی وجہ سے یا اور کسی بیماری کی وجہ سے انسان بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کو ایک بات یہ دھیان رکھنی ہوگی کہ جس وقت وہ سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا، تو سجدے میں اگر وہ نیچے تک نہیں جا سکتا، تو اسے جتنا جھک سکتا ہے زیادہ سے زیادہ
وہ جھکے اور جھکنے کے بعد اس کا سر تقریباً گھٹنوں کے بمقابل آ جائے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں جھک سکتا تو یہ کہا گیا ہے کہ سجدہ کو کسی اونچی جگہ پر رکھ لیں، لیکن اس حالت میں یہ جو ہم نے ہتھیلیوں کو زمین پہ سجدے کی حالت پہ رکھا تھا اور پیروں کو زمین میں رکھا تھا، اسی طرح سے گھٹنے اگر ممکن ہو سکتا ہے تو بالکل رکھیں، اور ان چیزوں کو، ان جگہوں کو زمین کے اوپر چھونا ضروری ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اور لیٹ کر نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ وہ قبلے کے رخ ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، دائیں طرف اپنا چہرہ کر لے اور اس طرح سے لیٹے کہ وہ قبلے کے بجانب ہو۔ اگر وہ دائیں کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتا تو یہ حکم ہے کہ وہ پشت کے بل لیٹ جائے، اور لیٹنے کے بعد اس کے پیر جو ہیں، تلوے جو ہیں، وہ قبلے کی طرف ہوں۔ یعنی ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نماز اتنی واجب ہے کہ بیٹھ کر، لیٹ کر، کسی بھی حالت میں آپ کو پڑھنی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کی حالت ایسی ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ الفاظ کو ادا نہیں کر سکتا، تو اشاروں میں نماز پڑھنی ہے۔ ہر بالغ کے اوپر نماز واجب ہے، اس میں 15 سال کے لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، اس میں نماز پڑھنا واجب ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے بچوں کو عادت ڈالیں نماز کی، جس سے وہ بڑے ہونے تک اس عادت کو، اپنی اس طریقے کو قائم رکھیں اور نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے چلیں۔ لباس کے بارے میں یہ ہے کہ جب مرد نماز کو ادا کریں تو وہ یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا علاقہ ضرور ڈھکے رکھیں، بہتر ہے کہ پورا لباس پہن کر ادا کریں۔ عورت کے لیے لباس میں پورا جسم کو ڈھکنا، سوائے اتنے چہرے پہ یہ ہاتھ کے گٹے اور پیروں کا وہ حصہ جو کہ مسح کیا تھا، اسے آپ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، اور باقی کا پورا بدن جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے دھیان رکھنا ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، اول وقت ادا ہو، اور ماں باپ ہدایت دیتے ہوئے بچوں کو چلیں کہ وہ اپنی نماز کو ادا کریں۔ اور ایک ضروری یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے یہ بہت گنجائش ہے کہ ہم بہت سے الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں ادا کر رہے ہیں، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، اور جہاں تک ہمیں کوئی بتائے تو ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اور میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر میری تلفظ میں یا میری کسی ادائیگی میں یا کسی بات میں کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی مجھے ضرور اس کے بارے میں اطلاع دیں، میری اصلاح کریں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔